بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے واٹ از لائف، زندگی کیا ہے۔ لوگوں کو زندگی عمر گزرنے کے بعد سمجھ آتی ہے۔ لوگوں کو زندگی اس وقت سمجھ آتی ہے جب وہ ساری کی ساری اپنی زندگی گزار چکے ہوتے ہیں، جب ان کی عمر 60 سال ہو چکی ہوتی ہے، جب کسی کی عمر 65 سال ہو جاتی ہے تو اس وقت سمجھ آتی ہے کہ یہ جو میں زندگی گزار چکا ہوں یا جو میں نے زندگی گزار لی ہے یہ تو کسی بھی کام کے نہیں ہے۔ ساری عمر مجھے ایک ہی خواہش رہی کہ بس میرے پاس بہت سارا پیسہ ہو تو میں ایک ویل سیٹل لائف گزاروں گا۔ ساری عمر میرے ذہن میں یہی گمان تھا، یہی خیال تھا کہ بہت سارا پیسہ ہو تو میں اپنی بیوی بچوں کی اچھی پرورش کروں گا اور ایک بہترین زندگی گزاروں گا۔ یہ انسان کی بھول ہوتی ہے۔ زندگی کیا ہے؟ زندگی انسان سمجھتا ہے کہ میرے پاس بہت سارا پیسہ ہو اور وہ میں پیسہ لے کر فلاں جگہ چلا جاؤں گا، یا میرے پاس ایک اچھی بلڈنگ ہو، اچھی گاڑی ہو، اچھے نوکر ہو تو میں ایک وہ فلاں جگہ چلا جاؤں گا اور بہترین زندگی گزاروں گا۔ اگر آپ سمجھیں، اگر آپ دیکھیں تو یہ زندگی کی ایک صرف اور صرف ایک اچیومنٹ ہے۔ زندگی کیا ہے؟ اس کے علاوہ بھی تو زندگی بہت بڑی پڑی ہے، اور آپ ایک چھوٹے سی اچیومنٹ کو آپ ساری کی ساری کیا سمجھ بیٹھے ہیں؟ زندگی۔ یہ تو ساری چیزیں جو آپ سمجھ رہے ہیں نا، گمان کر رہے ہیں، یہ ساری کی ساری آپ کے ذہن کی بھول ہے، گمان ہے۔ زندگی کیا ہوتی ہے؟ زندگی، ہر انسان کے دل میں بہت ساری خواہشات پیدا ہوتی ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں بڑا وکیل بن جاؤں، ٹیچر بن جاؤں، ڈاکٹر بن جاؤں، بزنس ٹائکون بن جاؤں، بہت سارا میرے پاس پیسہ ہو، روپیہ ہو، اس کے علاوہ ہنر سیکھنے والا، اس کے علاوہ طالب علم، اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں ازدواجی تعلقات میں میاں ہے، بیوی ہے، اس کی بھی اپنی اپنی خواہشات ہیں۔ وہ میاں کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے اچھی بیوی ملے اور میں ایک وہ تابع دار ہو، عزت کرنے والی ہو تو میں ایک اچھی زندگی گزاروں گا۔ ٹھیک ہے، یہ بھی بات ٹھیک ہے۔ اور یہ سمجھتی ہے کہ میرا گھر والا اچھا ہو تو میں ایک ویل سیٹل لائف گزاروں گا، میری وہ ہر خواہش کو پورا کرے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ایک چیز بات ٹھیک ہے، لیکن آپ ایک بات یاد رکھیں، زندگی نہیں، یہ ہر انسان کی ایک سوچ ہوتی ہے کہ مجھے یہ چیز ملے تو میں ایک اچھی زندگی گزاروں گا یا گزاروں گی۔ اصل میں زندگی کیا ہوتی ہے؟ زندگی وہ جو دوسروں کے کام ہے، زندگی وہ جو دوسروں کے دکھوں کا مداوع کرنے والی ہو۔ اگر زندگی یہ نہیں ہے کہ آپ کتنے خوش ہیں، زندگی یہ ہے کہ آپ کی ذات سے کتنے لوگ خوش ہیں۔ زندگی وہ جو زندگی وہ جو آپ اپنے آپ کو پہچان جائے، اپنی نسل کی پہچان اصل میں زندگی ہے۔ پرسنل ڈیولپمنٹ اور اپنے وسائل سے، اپنی انرجی سے اور اپنی طاقت سے اچھے نتائج لوگوں کو دینا۔ اگر آپ دنیا سے چلے بھی جائیں تو لوگ پیچھے سے آپ کو یاد رکھیں کہ یار وہ فلاں شخص آیا تھا اور بہترین کام کر کے گیا ہے، اپنی نسل کی بہترین پرورش کر کے گیا ہے، اپنے بچوں کی بہترین پرورش کر کے گیا اور ساتھ محلے والوں کے لیے ایک اچھا سبب ہے۔ اب جب آپ قبر میں چلے بھی جائیں گے تو لوگوں کے دلوں میں آپ ضرور یاد رکھے جائیں گے۔ اس لیے انسان کو زندگی مقصد والی گزارنی چاہیے۔ زندگی وہ جو آپ کو مقصد بتا دے، یہ نہیں کہ آپ ساری عمر پیسہ کماتے رہیں۔ آپ کے نصیب میں جو بھی ہے وہ آپ کو مل جائے گا، خواہ وہ ایک ذرہ ہے، خواہ وہ پتہ نہیں کتنا پیسہ ہے، آپ کو مل جائے گا۔ اس لیے انسان کو مقصد والی زندگی گزارنی چاہیے۔ زندگی جو وہ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق گزرے۔ زندگی وہ جو آپ کے ساتھ مقصد والی ہو، ورنہ ساری عمر آپ نے زندگی تو گزار دی اور ایسے ہی گزار دی، جس کا مطلب یہ ایک بہترین لائف نہیں گزاری۔ کتنے لوگ آئے اور کتنے چلے گئے، کتنوں نے آنا ہے اور کتنوں نے چلے جانا ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں، کتنے لوگ آئے، ہمارے باپ دادا، ان کے والدین کہاں چلے گئے؟ ان کے دل میں بھی یہی تھا، ان کو بھی یہی گمان تھا کہ اب ہم دنیا میں آ گئے اور ساری عمر یہیں رہنا۔ یہ انسان کی بھول ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ زندگی کو مقصد بنا کر گزارے اور وقت سے پہلے وقت کی قدر کرے، ورنہ ہر وہ شخص، خواہ وہ مرد ہے، خواہ وہ جو اپنا وقت ضائع کر رہا ہے، اصل میں کیا کر رہا ہے؟ زندگی کو ہی ضائع کر رہا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ زندگی کو سمجھ کر گزارے، زندگی کو مقصد والا گزارے اور زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق گزارے۔ شکریہ۔